بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق کورس کی پہلی کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ منطق فن ہے ایک جسے سمجھنا یا سیکھنا ضروری کہا جاتا ہے ان احباب کے لیے کہ جنہیں قرآن و سنت پڑھنے سمجھنے کا شوق ہو۔ منطق اگر اس کی اپنی ایک فن کی حیثیت کو دیکھا جائے تو یہ علم اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ چیزوں کو پہچاننے میں انسان غلطیوں سے بچ سکے، اور اس کو آسان کر کے میں ذہن میں بٹھانے کی کوشش کروں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشیاء کی ایک حقیقت ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ یہ چشمہ ہے میرا، تو چشمہ جس میٹریل سے بنا ہے وہ میٹریل اس کی حقیقت ہے۔ تو اشیاء کی، چیزوں کی حقیقت تک درست پہنچنے کے لیے علم منطق بنایا گیا، وضع کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب حقیقتوں کی معرفت ہو جاتی ہے، بندہ حقیقتوں سے آگاہ ہو جاتا ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی سیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو علم منطق بنیادی طور پر اسی لیے ہے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ منطق میں ہم وہ اصول سکھائیں گے کہ جن سے فکر میں انسان غلطی سے بچ جائے، غور و فکر میں انسان غلطی سے بچ جائے۔ تو وہ قانون اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ شے کی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اب جس چیز کی حقیقت آپ کو پتہ چل جائے گی، آپ اس کے بارے میں سوچنے میں غلطی نہیں کریں گے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، تو آپ جب مجھے جانتے ہیں اور میری آپ کو معرفت ہے کہ میں نیچرلی کس طبیعت کا آدمی ہوں، تو آپ میرے ساتھ گفتگو کرنے میں غلطی نہیں کریں گے۔ اگر میں جلالی قسم کا ہوں تو آپ محتاط گفتگو کریں گے، جمالی قسم کا ہوں تو آپ اسی پیرائے میں مجھ سے گفتگو کریں گے۔ یعنی سامنے والے کی اگر حقیقت معلوم ہو تو بندہ اسی حساب سے ڈیل کرتا ہے۔ موبائل ہے میرا، تو موبائل میرا جلدی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، تو میں اس کے استعمال میں اسی طرح کی احتیاطیں شروع کر دوں گا، کیونکہ مجھے اس کی حقیقت سے آگاہی ہے۔ میری بائک ہے، وہ اس طرح کے روڈ پہ خراب کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، میں اس سے آگاہ ہوں تو میں اسی حساب سے اسے ہینڈل کر رہا ہوں۔ کیا ہوتا ہے، غور و فکر میں بندہ غلطی سے بچ جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر معاملہ اسی انداز میں کرتا ہے جس انداز میں وہ اس سے واقف ہوتا ہے۔ ایک بیسک کانسیپٹ ہم نے کلیئر کیا کہ جب ہمیں چیزوں کی حقیقت، اوقات کی معرفت ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اس کے بارے میں فیصلہ درست کرتے ہیں، سوچ کو اچھا کر لیتے ہیں، اس کے مطابق ہم چیزوں کو مینج کرتے ہیں۔ تو یہ منطق کا ڈیفینیشن بھی بن جاتی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ ڈیفینیشن کیا بنی کہ اس میں ہم وہ چیزیں سیکھیں گے جس سے انسان غور و فکر کرنے میں غلطی سے بچتا ہے۔ تو فائدہ بھی اس کا یہی ہے کہ غلطیاں انسان سے نہ ہو، یہ منطق۔ ٹھیک ہے، اب اس منطق میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کے پھر اگلی بات شروع کرتا ہوں۔ ہمیں قرآن و سنت سمجھنے سیکھنے کے لیے منطق کی سمجھنا یا سیکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کتابیں لکھی ہوئی پڑھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے ایک مہارت چاہیے ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے باڈی لینگویج سے آپ بہت کچھ سمجھتے ہیں، میرے باڈی لینگویج سے آپ بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ مجھے گھر والوں نے بولا کھانا کھانے، میں نے نہیں کھانا، تو میں نے نہیں کھانا کا مطلب انہوں نے یہ نہیں لیا کہ اس نے کھانا نہیں کھانا، انہوں نے یہ لیا کہ یہ ناراض ہے۔ باڈی لینگویج، جملہ تو میں نے بولا میں نے نہیں کھانا، لیکن میں نے نہیں کھانا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کھانا نہیں کھانا، مطلب یہ تھا کہ میں ناراض ہوں۔
یہ बॉडी लैंग्वेज से बात समझ आई। तो लिखा हुआ जो किताबों में 1400 साल से हमारे पास मटेरियल आ रहा है, उसको समझने के लिए बॉडी लैंग्वेज चाहिए थी। अब बॉडी लैंग्वेज जिन्होंने लिखा वो चले गए इस दुनिया से, पर्दा फरमा गए। अब हमें कैसे समझ में आएगा कि उस बात का मतलब क्या है? तो उलमा ने ये उसूल बनाए हैं, कवानीन बनाए हैं कि जुमला किस पैराए में लिखा हुआ होगा, किस अंदाज में लिखा हुआ होगा, तो उसका क्या मतलब लिया जा सकता है, ये मंतिक में सिखाया जाता है। लेकिन जब हम इब्तिदा करते हैं तो इब्तिदा में कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स हमें अपने जहन में बिठानी होती। तो मुझे उम्मीद है कि मंतिक के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी के जहन में कोई ख्याल आए, सवाल आए, तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलते हैं, मंतिक की इब्तिदा करते हैं। तो मंतिक की जब इब्तिदा की जाती है तो बेटे इल्म से की जाती है। सबसे पहली बात, इल्म क्या होता है? क्योंकि हमने चीजों की हकीकत पहचाननी है, चीजों को जानना है। तो जानना है तो हमें यह तो पता हो जानना क्या होता है, इल्म होता क्या है, ताकि हमें पता तो हो कि मुझे आपका इल्म है भाई, मैं आपको जानता हूं। तो जानता हूं तो जानना क्या होता है, क्या जानते हैं? वो जानना जिसे हम अपनी उर्दू में बड़ा ही नॉर्मली यूज करते हैं, वो इल्म क्या होता है। शायद आपके लिए भी एक नई बात होगी कि इतना कॉमन सा वर्ड है, बचपन से हमारे यूज में है, तो हम इसकी अब डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। कई चीजें ऐसी होती हैं जो किताबी जबान में हमारे पास नहीं होती, हमारे नॉर्मल यूज में होती हैं, तो हमारे लिए वो यूज टू होती हैं, बट किताबों वाली जबान बड़ी दिलचस्प होती है। देखें, इल्म की डेफिनेशन होती है उसूलो सूरत शैई फिल अक्ल। अकल में किसी चीज की तस्वीर आ जाना, अकल में किसी चीज की तस्वीर आ जाना, ये इल्म होता है। मुझे आपने इस तस्वीर से पहले अगर नहीं देखा था, आज आपने देखा है मुझे। आपके दिमाग में एक कैमरा है जिसने मेरी पिक्चर ले ली है। अब मेरी तस्वीर आपके दिमाग में आ गई। शय की तस्वीर का अकल में आ जाना, ये इल्म है। आपको मेरे बारे में इल्म हुआ है, समझ आइए बात। तो जो भी चीज हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक कैमरा फिट है, कहते हैं शीशा होता है। तो किताबों में इसकी मिसाल लिखी होती है, कहते हैं जैसे हमारे सामने अगर आईना रखा जाए तो हम उस आईने में बिल्कुल वाज़ेह दिख रहे होते हैं, ऐसे ही हमारे दिमाग में भी एक आईना होता है। उसके सामने जो चीज आती है वो उस आईने में सेट होती चली जाती है। बस होता यह है कि जो फिजिकल आईना होता है उसके सामने से आप हट जाएं तो वो शायद खत्म हो जाती है, वो तस्वीर खत्म हो जाती है, लेकिन दिमाग का आईना उसको कैप्चर कर लेता है। दोबारा आप जब दोबारा मुलाकात होती है तो वो दोबारा इंडिकेट करता है पहले भी तस्वीर आई थी। समझ आइए बात। ये है इल्म की डेफिनेशन। उसूल सूरत शैई फिल अक्ल, किसी शय की सूरत का दिमाग में, अकल में आ जाना, ये इल्म होता है। सही है। अच्छा, इल्म अब आपके पास आ गया। तो इल्म दो तरह का होता है। हमारे दिमाग में जो इल्म आता है वो दो तरह का आता है। अभी मैंने अपनी मिसाल दी ना आपको, आपने मुझे देखा तो मेरी तस्वीर कैप्चर की आपके दिमाग में, ये एक सिंगल शय का इल्म है। अच्छा, आपने मुझे देखा, आपके दिमाग ने मेरे, जब मैंने आपको पढ़ाया तो आपके दिमाग ने एक इमेज ली, मौलाना अच्छा टीचर है, मौलाना टीचर है कर लें, अच्छे को भी हटा लेते हैं, मौलाना टीचर है, ये भी एक तस्वीर मेरे बारे में आपने ली। अब दोनों में फर्क है।
پہلی تھی خالی میری شکل کی آپ نے تصویر لی، دوسری ہے میرے بارے میں ایک سینٹینس آپ کے دماغ میں کاپی مارا ہے۔ یہ دو طرح کا علم ہوتا ہے۔ پہلے والے کو کہتے ہیں تصور، پہلے والے کو کہتے ہیں تصور، اور دوسرے والے کو کہتے ہیں تصدیق۔ مارکر تصور، مارکر بلیک ہے تصدیق۔ کلاس تصور، کلاس چل رہی ہے تصدیق۔ یہ کوئی بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، آسان سی بات۔ سنگل شے کا علم آئے تو تصور، اور سینٹینس بن کے آئے تو تصدیق۔ سمپل، کوئی مشکل بات نہیں۔ کتابوں کی زبان میں اس کو کہتے ہیں، یہ والا جو علم ہوتا ہے یہ علم بلا حکم ہوتا ہے، اور یہ علم مال حکم ہوتا ہے۔ وہی بات کہ سنگل ہے نا تو بلا حکم ہے، اور سینٹینس بنا، یہ جو سینٹینس کمپلیٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس میں حکم آیا ہوا ہے۔ یہ حکم وہ والا نہیں نا، ہمارے اردو والا حکم کریں وہ والا نہیں ہے۔ اس حکم کا مطلب ہے سینٹینس کمپلیٹ کر لیا گیا ہے، جملہ مکمل ہے۔ تو مکمل جملے کا اگر آئے گا تو یہ تصدیق ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اکیلا علم ہے تو تصور، اور علم کے ساتھ حکم بھی ہے تو تصدیق۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، حکم کی ڈیفینیشن جو کتابوں میں جن لفظوں میں لکھی جاتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو۔ کہتے ہیں نسبت امر الی امر آخر۔ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا۔ قلم اچھا ہے، اچھے ہونے کی قلم کی طرف نسبت کر دی۔ یہ جو نسبت ہوتی ہے کہتے ہیں اس نسبت کو حکم کہتے ہیں۔ دو لفظ اور ہوتے ہیں، ایجابن پازیٹو، مثبت، او سلبن یا منفی۔ دیکھیں حکم بھی کتنی مزیدار انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے۔ میں نے کہا نا یہ وہ والا حکم نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں سر آپ حکم کریں، وہ والا حکم نہیں، بلکہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف اگر نسبت کر دیں گے ہم، چاہے ہم پازیٹو نسبت کریں چاہے نیگیٹو کریں۔ زید کھڑا ہے تو کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کر دی۔ آپ عالم ہیں، عالم کی نسبت آپ کی طرف کر دی۔ زاہد موجود نہیں ہے تو موجود ہونے کی نفی کر دی زاہد سے۔ یہ حکم لگ رہا ہے، یہ حکم لگ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو یہ حکم کی ڈیفینیشن ہے۔ علم کے ساتھ اگر حکم بھی آ جائے یعنی نسبت بھی ہو رہی ہو، اس کو کہتے ہیں تصدیق۔ اور اگر نسبت نہ ہو رہی ہو تو پھر کہتے ہیں یہ تصور ہے۔ جیسے زید تصور ہے، آپ تصور ہیں، عالم تصور ہے، جاہل تصور ہے۔ لیکن اگر دو کو جوڑ کے نسبت کر دیں، آپ عالم ہیں، پھر تصدیق بن جائے گا۔ تو علم ہمارے ذہن میں دو طرح کا آتا ہے، ایک تصور اور ایک تصدیق۔ یہ ٹرمز ہیں۔ ایک تصور کا لفظ ہم اپنی اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، یار میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی، تو یہ وہ والا تصور نہیں ہے، یہ تصور ٹرم ہے۔ ذہن میں خالی حکم کے بغیر ایک تصویر آنی ہے، کسی بھی چیز کی آئے، حکم کے بغیر ایک تصویر آپ کے دماغ میں آئے گی تو اس کو بولیں گے یہ تصور ہے، اور حکم کے ساتھ آئے گی تو اس کو بولیں گے تصدیق۔ اور حکم کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کر دینا، چاہے ایجابن کریں چاہے سلبن کریں۔ ایجاب
पॉजिटिव मुस्बत, सल्ब नेगेटिव। अच्छा ये लफ्ज याद रखिएगा, ईजाब और सल्ब, क्योंकि मंतिक वाले जब भी आपसे बात करेंगे ना तो वो पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, वो नेगेटिव नहीं बोलेंगे, वो मुस्बत भी नहीं बोलेंगे, मनफी भी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे ईजाब और सल्ब। समझ आ रही है बात? तो इसको याद रखना है आपने, ये भी लफ्ज याद रखने हैं आपने, तसव्वुर और तस्दीक। ठीक है। अच्छा, अब यहां तक हमारी गुफ्तगू हुई है और हमें उम्मीद है कि ये बातें हमें आसानी से समझ आ जाएंगी। इसकी आप बहुत सारी मश्क करके देखिएगा। आप अपनी उर्दू के जुमलों में जो आप आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं चीजें, उनका आप देखिएगा तो आपको तसव्वुर और तस्दीक समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपने एक शॉप देखी तो शॉप की तस्वीर आपके दिमाग ने कैप्चर की, तो ये तसव्वुर। और अगर ये हुआ शॉप बड़ी शानदार है, तस्दीक। समझ आ रही है बात? यदि जुमला कंप्लीट आ रहा है तो तस्दीक। उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू आपके बड़े काम आएगी, क्योंकि ये बेस है। तो बेस में थोड़ी थोड़ी बात ही जहन में बिठाई जाए तो आसानी से अगले सबक की बुनियाद बनती चली जाती है। ये पूरी मंतिक डे वन से लेकर आखिरी दिन तक हर सबक अगले सबक का जीना बनेगा। दरम्यान से किसी जीने को मिस नहीं कीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मश्क कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अपनी नॉर्मल रूटीन में इन चीज़ों को आप अप्लाई करना शुरू कर दें। उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे फिर। किस्मत ने साथ दिया, जिंदगी ने वफा की, तो फिर फी अमान अल्लाह।